أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کچھ عرصے پہلے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ قرآن کریم کی جو سورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اور اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، ان کی کچھ تفسیر اور تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اس سلسلے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کافی عرصے چلتی رہی، الحمدللہ بقدر ضرورت اس کا بیان مکمل ہو گیا تھا۔ بیچ میں کچھ وقتی مسائل آئے جن پر بیان ہوتا رہا، اور اب پھر میں اسی سلسلے کی طرف لوٹ رہا ہوں، اور اس کے لیے اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی ہے۔ یہ دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں، اور ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا معنی یہ ہے کہ وہ دو صورتیں جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان صورتوں کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے جن میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھی۔ صحیح احادیث میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو وہاں مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، اور یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسد رکھتے تھے۔ حسد ان کو اس بات پر تھا کہ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور پچھلے تمام انبیاء کرام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے۔ تو پیچھے جتنے انبیاء کرام آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، یعنی بنو اسرائیل میں آئے، اور یہ یہودی بھی بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ سب سے آخری نبی، سب سے آخری پیغمبر، جو سب سے افضل پیغمبر بھی ہیں، یعنی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث کیا گیا۔ تو اب تک سارے انبیاء آ رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جن سے بنو اسرائیل تعلق رکھتے تھے، یعنی یہودی اس خاندان سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث ہوا۔ تو یہودیوں کو یہ حسد ہوا
کہ اگرچہ ان کی کتابوں میں یعنی تورات میں، انجیل میں، زبور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ آخر میں ہم ایک ایسے پیغمبر بھیجیں گے جو آخر خاتم النبیین ہوں گے اور جن کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہوگی، قیامت تک کے لیے ہوگی. یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں پہلے سے موجود تھیں. تو ان کو یہ خیال تھا کہ جس طرح اب تک سارے انبیاء کرام بنو اسرائیل میں آتے رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آتے رہے ہیں، اسی طرح یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان میں آئے. لیکن جب وہ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو ان کو حسد ہو گیا، اور اس حسد کی وجہ سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ ان کی طرف سے شروع ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ چاہا کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہو، بلکہ ایک معاہدہ کیا کہ بھئی ہم آپس میں امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. ایک بہت بڑا معاہدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے. ظاہر میں تو انہوں نے معاہدہ کر لیا، لیکن اندرون خانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا. قرآن کریم میں جگہ جگہ ان سازشوں کا ذکر آیا. تو اسی حسد کی وجہ سے ایک یہودی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور جادو اس طرح کر دیا کہ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی. اور وہ ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات آپ کو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کام آپ نے کر لیا ہے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا. اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ سے طبیعت میں انقباض کی کیفیت جاری رہی کئی دن تک، کافی عرصہ، اور آپ کو یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہی. تو ایک دن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا، اور میں نے خواب دیکھا کہ خواب دیکھا یا ہو سکتا ہے بیداری کے اندر یہ صورتحال پیش آئی ہو کہ دو فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آپ